مولانا مفتی جو انصر قادری صاحب ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ میلاد پر ایک ایسا بیان کریں کہ جو میلاد کے منکر ہیں ان کا بیٹھنا اٹھنا سونا جو ہے بالکل آرام ہو جائے. اللہ 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 اللہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم، پربردہ آغوش ولایت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، مرد درویش، محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر جہاں زیب بادشاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ، آستانہ عالیہ قاسمیہ موڑا شریف، آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں، پیکر اخلاص و محبت، صوفی باصفا، پیر طریقت، رہبر شریعت، محترم المقام حضرت قاضی غلام شبیر صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکات. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم کی عمر مبارک 63 برس ہوئی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس ہوئی، حضرت صدیق اکبر کی عمر بھی 63 برس ہوئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 63 سال ہی عطا کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 نہیں، 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہوئی ہے. بعد نے ان کی عمر کے لیے 83 برس کا قول کیا ہے. ایک
جب میں تقریر کر رہا تھا تقریر میں نے یہ بات عرض کی، میں نے کہا ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں زمانے میں جن پر جاہلیت کا بڑا زمانہ گزرا ہے، لیکن جاہلیت کے زمانے کے اندر جس میں شراب بھی پی جاتی تھی، جس کے اندر بدکاری بھی کی جاتی تھی، جس کے اندر بندے گناہ کر کے کھلے بندوں بیان کرنا فخر سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اتنا لمبا زمانہ گزارا جاہلیت کے زمانے میں، ان کے دل میں نہ برائی کا خیال پیدا ہوا، نہ اس کی محبت کبھی پیدا ہوئی، نہ اس سے کبھی آلودہ ہوئے، نہ اس کی طرف کبھی لپکے۔ رب نے ان کو ہر حال میں زمانہ جاہلیت میں گناہوں سے پاک رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے وہ 2 ہستیاں کون سی ہیں؟ کہتے ایک ان میں پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، قضات شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ ہے وہ ہستی جس کو رب نے ہر اعتبار سے گناہ سے بچا کے رکھا۔ کہتے دوسرا بندہ کون ہے؟ پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 2 ہستیاں ہیں جس کو رب نے زمانہ جاہلیت میں بھی گناہوں سے بچا کے رکھا۔ تقریر میں کر رہا تھا تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جناب ان دونوں کا ذکر کیا، حضرت علی کا نہیں کیا۔ آپ بھی سن لیجئے اور ہمارے نظریے کا بھی پتہ چل جائے زمانے کو۔ میں نے کہا تو کیسا بے عقل ہے، حضرت علی پر بھی جاہلیت کا دور گزرا ہے؟ میں نہیں سمجھا سکا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا اس میں۔ میں کہتا ہوں جو 4 سال کی عمر میں آقا کونین کی گود میں پلنے آیا ہو، جس نے آنکھ کھلتے ہی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو، جس نے ہوش سنبھالتے ہی محمد عربی کی تربیت پائی ہو، اس پر زمانہ جاہلیت کدھر سے آ سکتا؟ ان پر جاہلیت کا دور آیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 83 برس کی عمر کے بندے ہو کر جن کا انتقال ہوا، جن کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی نے اپنے سے بڑی عمر کے ایک صحابی سے جن کا نام قباس بن اشیم تھا، ان سے پوچھتے ہیں انت اکبر ام رسول اللہ، ذرا یہ تو بتاؤ تم بڑے ہو یا ہمارے آقا بڑے ہیں؟ کیسا جملہ ہے، تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ آگے سے صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے رسول اللہ اکبر منی، اللہ کی قسم بڑے تو رسول ہی ہیں مجھ سے، انا اقدم منہ فی المیلاد، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے۔ بیان کرنے کا انداز بھی تو دیکھو نا، کہتے ہیں پیدائش میری پہلے ہوئی۔ ہم نے پوچھا قباس بن اشیم پہلے کیوں پیدا ہوئے؟ کہتے نبی کا استقبال کرنے آیا ہوں نا۔ اس سے پہلی روایت جو لائے ہیں اس کے 4 راوی ہیں۔ پہلے راوی حضرت مطلب، دوسرے راوی حضرت مطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ، دوسرے راوی عبداللہ، تیسرے قیس، چوتھے مخرمہ۔ وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ولدت، میں پیدا ہوا، آنا، میں پیدا ہوا، ورسول اللہ، اللہ کے رسول کا میلاد ہوا، عام الفیل، کب ہوا؟ ہاتھیوں والے سال میں ہوا تھا، جب ابرا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اسی سال میں پیدا ہوا، اسی سال اللہ کے رسول پیدا ہوا۔ تو سرکار کے پیدائش کا ذکر کرنے کا نام ہی میلاد ہوتا ہے، اور کیا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اسی کے ساتھ متصل ایک باب باندھا ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے، جس باب کا نام انہوں نے رکھا باب علامت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتیں کیا ہیں۔ اس کے اندر وہ فرماتے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے، کہتے سرکار دو جہاں کے 55 کا زمانہ تھا، خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابی طالب الی الشام، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم 55 کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد ابو طالب کی معیت میں ملک شام کو روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جب وہ بحیرہ راہب کے کلیسے کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا، راہب اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور بعد روایات میں آتا ہے وہاں پہ ایک درخت تھا، سرکار دو جہاں کی عمر ابھی تھوڑی تھی، اس درخت کا حال یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے، تو سارے لوگوں نے آگے سائے کے اندر جگہ بنائی، بیٹھ گئے۔ سرکار کو سائے میں جگہ نہ مل سکی، توجہ رکھیں گے، تو سرکار پیچھے ہٹ کے دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اب راہب اوپر سے کھڑا دیکھ رہا ہے،
دیکھتا کہ جیسے سرکار دھوپ میں بیٹھے نا، درخت نے اپنا سارا سایہ اٹھا کے سرکار پہ ڈالا، دوسرے لوگوں پہ دھوپ ہو گئی، آمینہ کے لال پہ جو ہے وہ سایہ ہو گیا۔ جب یہ منظر اس راہب نے دیکھا نا، دوڑتا ہوا آیا سیدھا، نہ اس نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، چلتے چلتے آگے اس نے سرکار کا ہاتھ پکڑا۔ حدیث کے الفاظ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، سیدھا سرکار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ہاذا سید العالمین وہذا رسول رب العالمین، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ پوری کائنات کا سید بھی ہے، سردار بھی ہے، سرور بھی ہے، رب ذوالجلال کا یہ رسول ہے جو تمہارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعض رؤسائے قریش نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا نبی، تمہیں کیسے پتا چلا یہ اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا میں تو ایک دن تو نہیں چڑھا، اپنے کلیسا کی چھت پہ روز چڑھتا، اور ہماری آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اللہ کا نبی اس راستے سے آئے گا، میں اسی کے انتظار میں ہر روز آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، ہر روز دیکھتا ہوں قافلے گزرتے ہیں۔ آج جب قافلہ دور سے آ رہا تھا تو میں دیکھتا تھا کوئی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جو سجدہ نہ کر رہی ہو، کوئی پہاڑ کی چوٹی ایسی نہ تھی جو سجدہ نہ کر رہی ہو، کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جو نبی پر درود و سلام نہ کر رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ درختوں کی شاخیں، پہاڑوں کی چوٹیاں سوائے سچے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس نے کہا اگر یہ بھی اعتبار نہ آئے میری بات کا تو بچہ تو تمہارے پاس ہے نا، تم لے کے آئے ہو، میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں، اس کا قمیض اٹھا کے دیکھ لو، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی۔ تو سرکار کے بچپن کے تذکرے کا ذکر کرنا اسی کا نام میلاد ہے۔ اور پھر خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جرمٹ میں کھڑے ہو کے اپنا میلاد خود بھی منایا۔ اب یہ جو بکتا رہتا ہے سرکار نے کبھی میلاد کیے ہی نہیں، میں نے کہا تجھے سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھائے تجھے کون۔ ابھی یہ بھی بڑی تقریر ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میلاد عید کرنے کا کیا مطلب ہے، کیسے عید ہو گئی، عید پہ 2 عیدیں اسلام میں صرف۔ چند دن پہلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا انٹرنیٹ پہ ایک پروگرام سن رہا تھا، وہ اپنی تقریر میں کہتے سرکار ایک مرتبہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو چلتے چلتے اچانک ایک سرکار کے صحابی کا گھر آیا راستے میں، تو سرکار نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے صحابی کے گھر چلے گئے اچانک۔ غور رہے میری بات کی، کہتے جب سرکار اچانک چلے گئے تو گھر والوں کی تو عید ہو گئی نا۔ میں کیسے سمجھاؤں حضرات، غور کروں۔ اب معلوم ہو گیا کہ سرکار صحابی کے گھر جائیں تو تیرا فتویٰ ہے اس کی عید ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہمارے گھر میں آئے تو ہماری عید کیوں نہیں ہو؟ تیرے گھر میں نہیں آتے تیری عید نہ ہو، ہمارے گھر میں آئے ہیں ہماری عید ہو رہی ہے۔ مبارک ہو ان کو جن کے گھر آئے ہیں ان کی عید ہے۔ اسی لیے ہمارے مفتی احمد یار خان گجراتی نے بات لکھی، نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول، اے ربیع الاول تیری شان و شوکت پہ 1-2 عیدیں نہیں 1000 عیدیں قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ابلیس شیطان لعین ہے جس کو سرکار کی آمد پہ رونا آیا ہے، وگرنہ کائنات کی ہر شے مسکرائی ہے سرکار کے آنے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جرمٹ میں جو اپنا میلاد منایا اس کا حال، کتاب کا نام مشکات المصابیح، صفحہ نمبر اس کا 513، راوی کا اسم گرامی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے الفاظ سنوں گے، اور شعر تو پڑھنا بہت اچھا ہے، شعروں پہ راضی ہونا بھی بہت اچھا ہے کہ اچھے شعر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے مخلوق میں وہ آمنہ کے لال کا کلام ہے، اس میں زیادہ خوش ہونا چاہیے، اس میں زیادہ مسکرانا چاہیے، زیادہ نعرے لگانے چاہیے۔ سرکار دو جہاں صحابہ کے جرمٹ میں آئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ وساخبرکم باول امری انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ والرؤیا امی التی رأت حین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ خود سرکار نے میلاد بیان کیا ہے۔ سرکار دو جہاں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، جب حضرت آدم کا گاڑا تیار ہوتا تھا اس وقت نبی بن گیا تھا، اور صرف نبی نہیں تھا، خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔
سرکار نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میری حقیقت کیا ہے، میرا تعارف کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں، جو انہوں نے اپنی قوم کو سنائی کہ میرے بعد آ رہا ہے کون، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس نبی کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے جس کا نام احمد۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت، اور پھر فرمایا برؤیا امی التی رعت حین ودعتنی قد خرج لها نور، اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے وقت دیکھا۔ جنم کا ذکر کرنا میلاد ہے، پیدائش کے تذکرہ کرنے کا نام میلاد ہے۔ سرکار فرماتے میری ماں نے میری پیدائش کے وقت ایک خواب دیکھا، وہ کیا تھا، خرج منہا نور، ان سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا میلاد ہو سکتا ہے؟ سرکار آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کے تذکرے کیے۔ صحیح حدیث آتی ہے سنن نسائی میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 310 پر، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ نے روایت کی ہے اس حدیث کی۔ وہ کہتے صحابہ کرام کا مجمع لگا تو سرکار آ گئے، پوچھا کیوں بیٹھے؟ صحابی کہتے سرکار